ہلو گائس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے مجھے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خداوند آپ کو سب کو سلامت رکھیں۔ آج ہم کلام مقدس میں سے یونا کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی 8ویں آیت پڑھیں گے، اور خداوند کے کلام سے ہمیں جو بھی سچائی کی بات سیکھنے کو ملے گی اسے ہم اپنی زندگی میں دہرائیں گے۔ جو غیر معبودوں کے پیچھے دوڑتے ہیں ان کا غم بڑھ جاتا ہے۔ غیر معبودوں کے پیچھے جانے والوں کا غم بڑھ جاتا ہے۔ تو دیکھیں، بہت سے لوگ آج اپنے مسئلے مسائل لے کر موسٹلی غیر معبودوں کے پاس جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، افسون گروں کے پاس جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہی وہ اپنا قدم گھر سے باہر نکالتے ہیں کسی جادوگر سے مشورہ لینے کے لیے، کسی افسون گر سے مشورہ لینے کے لیے، اسی وقت ان کا غم بڑھ جاتا ہے۔ کلام کے مطابق غم بڑھ جاتا ہے۔ تو جب وہ ان سے کوئی مشورہ لینے جاتے ہیں یا ان سے کوئی ہدایت لینے جاتے ہیں تو وہ لوگ ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں، مس لیڈ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہے یا ویسے ہے، یہ بات ہے یا ویسے بات ہے۔ کبھی بھی آپ کو سچ نہیں بتاتے، کبھی بھی آپ کو صحیح راستہ نہیں دکھاتے، کیونکہ وہ سچائی سے نہ تو خود واقف ہوتے ہیں اور نہ وہ سچائی کے راستے پہ چلتے ہیں۔ تو آپ اپنی جان کو بالکل بھی خراب نہ کریں، اپنی ایاموں کو ایک اچھی زندگی کے ساتھ گزاریں اور خدا کے کلام، خدا کی سمجھ کے ساتھ زندگی کو گزاریں۔ یہ خدا کی سمجھ ہے۔ ہم خدا کو خدا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بھید جانتا ہے، وہ سب کے دلوں کو جانتا ہے، وہ سب سمجھوں کو جانتا ہے۔ تو آج خدا کا کلام مجھ سے اور آپ سے یہ کلام کر رہا ہے کہ غیر معبودوں کے پاس مت جانا، غم بڑھ جائے گا۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آج ہم نے کوئی بھی ہمیں گائیڈنس چاہیے، کوئی بھی ہدایت چاہیے، کوئی بھی مشورہ چاہیے، کوئی بھی رہنمائی چاہیے، شفا چاہیے، جاب چاہیے، زندگی سے متعلق کوئی بھی چیز چاہیے، روحانی ترقی چاہیے، تو ہم نے خدا کے پاس آنا ہے، زندہ خدا کے پاس آنا ہے، جو ایک ہے، جو واحد ہے، جو کل آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ ہم نے اس کے پاس آنا ہے اپنی ہدایت کے لیے۔ ہم نے اپنے مسئلوں کو اس کے سامنے رکھنا ہے، اپنے گھٹنے ہم نے زندہ خدا کے سامنے ٹیکنے ہیں۔ ہم نے کسی غیر معبود کے سامنے، کسی جھوٹے کے سامنے، کسی افسون گر کے سامنے، کسی جادوگر کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ کبھی بھی انسان کو گائیڈ نہیں کر سکتے۔ تو آپ جب بھی خدا کے کلام کو جانیں گے تبھی آپ کو سچائی اور زندگی کی حقیقت سے آپ کو واقفیت ملے گی، اور جیسے ہی آپ سچ سے واقف ہو جائیں گے سچائی آپ کو آزاد کر دے گی۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں صرف اور صرف زندہ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں خدا باپ سے مدد مانگنی چاہیے، جو کہ ہمارا صحیح مددگار ہے، جو ہمارا صحیح لیڈر ہے، گائیڈر ہے، جو ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے، جو ہماری جانوں کو آج محفوظ کرتا ہے، جو ہمیں بدی سے، بدکاری سے، بہت سے خطروں سے بچاتا ہے، اس دنیا میں رہ کے ہمیں سمجھ دیتا ہے تاکہ ہم گھوڑوں اور کھچروں کی مانند نہ چلیں بلکہ اچھے انسان بن کے چلیں، اچھی زندگی گزاریں۔ تو آپ اگر کہیں کہ میں خدا کو کیسے جانوں، میں خدا کو کیسے جانوں گی، میں خدا کو کیسے جانوں گا، خدا تو نظر نہیں آتا، کیسے خدا کو جاننا ہے؟ تو دیکھیں، جب بھی ہم کسی کی بات اپنی عام لائف میں بھی ہم اگر نوٹس کریں تو جب ہم کسی شخص کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی باتوں پر غور کرتے ہیں، ہم اس کی باتوں کو دہراتے ہیں اپنے ذہن میں، ہم دل میں اس کی باتوں کو اگین اینڈ اگین ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو آج اگر آپ کو خدا کو بھی سمجھنا اور جاننا ہے تو آپ اس کے کلام کو، اس کی شریعت کی باتوں کو اپنے منہ سے نہ جانے دیں، اپنے دل سے نہ ہٹنے دیں، اپنے دماغ سے نہ ہٹنے دیں، اور اسی طرح سے آپ کی روحانی ترقی ہوگی۔ جتنا آپ کلام کو جانیں گے، سمجھیں گے، اس کے پر غور کرتے رہیں گے تو اتنا ہی آپ کی خدا میں ترقی ہوگی۔ نیگیٹیوٹی پہ غور نہ کریں، بری باتوں پہ غور نہ کریں، برے خیالوں پہ غور نہ کریں، برے لوگوں کی حرکتوں پہ غور نہ کریں، کسی جھوٹ پہ، گالی پہ، جھگڑے پہ، فساد پہ، کسی بدی پہ، مکاری پہ غور نہ کریں۔ جتنی اچھی باتیں ان پہ غور کریں، سچائی پہ غور کریں،
سچائی سے واقف ہوں، آپ کا ذہن جو ہے اچھی باتوں کو سوچے، سچ کو سوچے، محبت کو سوچے، حلم کو سوچے، پرہیزگاری کو سوچے، حکمت کو آپ کا دل سوچے، آپ کا دل سمجھ کو سوچے، خدا ان سے اچھی اچھی چیزوں کی امید رکھیں تاکہ بری چیزیں، بری سوچ، نقصان، تکلیف، بیماری آپ کی زندگی سے جائیں، کیونکہ آپ کی زندگیوں کا حصہ نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کا حصہ شفا ہے، آپ کی زندگی کا حصہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور ان کی تمام نعمتیں اور برکتیں ہماری زندگی کا حصہ ہے، آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ تو آج ہم نے کبھی بھی غلط راستے پہ نہیں جانا، کسی بھی برے لوگوں سے جو بری چیزوں کو پریکٹس کرتے ہیں، جو جادو کو پریکٹس کرتے ہیں، جو فسون گری کو پریکٹس کرتے ہیں، ہم نے ان لوگوں کے پاس نہیں جانا، وہ ہمارا حصہ نہیں ہے۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹ بول کے کسی کی بھی جان کو نقصان میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ ایک سچ ہے جو کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، یہ کسی انسان کی بات نہیں، یہ خدا نے خود کہا کہ اس طرح سے ہم اگر ان راستوں پہ چلیں گے تو غم بڑھ جائیں گے۔ تو مجھے پتا ہے کہ ہر انسان جانتا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنا غم بڑھانا نہیں چاہتا، اس کو کم کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس راستہ نہیں ہوتا کہ میں کس راستے پہ چلوں گا تو میرا غم کم ہو جائے گا۔ آپ لوگوں سے نہ پوچھیں کہ آپ کا غم کیسے کم ہوگا، اب زندہ خدا کے پاس آئیں، خدا آپ کا غم دور کرے گا، خدا آپ کو تسلی دے گا، خدا آپ کو اطمینان دے گا۔ تو اس کلام کو پڑھیں، سمجھیں، اس پہ غور کریں، اور ان لوگوں کو بھی بتائیں جو لوگ نہیں سمجھتے کہ ان کے غم کم نہیں ہو رہے، کیونکہ غیر معبودوں کے پاس جا کے بڑھ رہے ہیں۔ تو اپنے غموں کو نہ بڑھائیں، ان کو دور کریں، ان غموں سے دور ہو جائیں، کیونکہ آپ غموں کے لیے تخلیق نہیں کیے گئے۔ آپ دنیا میں غموں کے لیے نہیں آئے، بیماریوں کے لیے نہیں آئے، خوشی کے لیے آئے، شفا کے لیے آئے، اچھی زندگی کے لیے آئے، خداوند یسوع مسیح ناصری کے پیروکار ہونے کے لیے آئے ہیں، آپ اس کے ساتھ چلنے، اس کے پیچھے چلنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ خدا آپ کو اس کلام سے برکت دے، آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں مایوس نہ ہو، لیکن صحیح فیصلہ لینے کی طاقت رکھیں، اور صحیح فیصلہ آپ کو زندہ خدا کا کلام ہی دے گا۔ تو اس کلام کو سمجھیں، اور بھی جتنی ورسز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، آپ کو بتائی جائیں گی، آپ کو کوشش میری ہوگی کہ میں آپ کو گائیڈ کر سکوں ورس بائی ورس کہ کس طرح سے اپنے ورسز کو اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنی زبان سے نہیں جانے دینا۔ آپ کے دل سے، آپ کی زبان سے اور آپ کے دماغ سے ورس خدا کا کلام نہ جائے۔ وہ آپ کی حفاظت کرے گا، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ چلیں گے تو آپ کی دیکھ بھال کرے گا، وہ آپ سوئیں گے تو وہ آپ کو واچ اوور کرے گا، آپ چلیں گے تو خدا کا کلام آپ سے باتیں کرے گا۔ آپ ایسا کریں اپنی زندگی میں، خدا کے کلام کو دہرائیں اپنی زندگی میں، اور خدا آپ کو بہت زیادہ بڑھائے گا، بہت زیادہ، کیونکہ لکھا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل سکتا ہے لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ تو آج خدا کے منہ کی باتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، اور خدا کو سمجھیں، اس کے کلام مقدس کے وسیلہ سے اس کو سمجھیں، اس کے کلام کے وسیلہ سے جو اس نے باتیں کی ہیں ان کے وسیلہ سے آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو خداوند آپ سب کو بہت برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے۔ گاڈ بلیس یو۔ نیکسٹ ٹائم بھی میری کوشش ہوگی کہ ہم کلام مقدس میں پھر سچائی سے واقف ہوں، اور ہمیشہ سچائی سے واقف ہوتے رہیں، اور سب کی بھلائی ہو، سب کی سلامتی ہو، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو۔